علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس والثلاثون، خلاصۃ النحو کا آج ہمارا 36واں سبق ہے۔ فعل کی اقسام اور اس کا عمل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ کی 3 اقسام پڑھیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو معنی بھی بتائے اور اس میں زمانہ نہ ہو، وہ اسم ہے، اور فعل وہ کہ جس میں معنی بھی ہو اور زمانہ بھی ہو، وہ فعل ہوتا ہے۔ حرف جو ہے وہ ان دونوں کے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہوتا ہے۔ تو فعل جو ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا، فعل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل عامل ہوتا ہے، یعنی وہ عمل کرتا ہے کسی پر، جو آگے اسم آتا ہے اس پر اسے رفع دے گا، اور آگے اسم آئے گا تو اسے نصب دے گا۔ آج ہم فعل اور اس کی اقسام سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل معروف اور دوسرا فعل مجہول۔ انہوں نے یہاں تعریف لکھی، جس فعل کی اسناد فاعل کی طرف ہو۔ یہاں لکھنا چاہیے تھا نسبت۔ خیر، آپ اس اسناد کو بمعنی نسبت کے قبول فرمائیں اور اس کو یاد رکھیں کہ جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو فعل ہے معروف، اس کو معلوم بھی کہتے ہیں۔ جس کام کو کرنے والا معلوم ہو تو وہ فعل معلوم یا فعل معروف کہلاتا ہے، اور اگر کرنے والا مجہول ہے، کام ہو گیا، معلوم نہیں کرنے والا کون ہے، وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی کام ہو اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ فعل کیا ہے، کام ہوا ہے، تو اس کام کو کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ مثلا کھانا پینا، جاگنا سونا، پہننا اتارنا، رکھنا اٹھانا، چلنا پھرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، چھونا پکڑنا، یہ سب کیا ہے؟ کام ہے۔ لانا پکانا، پروسنا، سننا سنانا، یاد کرنا، بھولنا، بیج بونا، کاٹنا، مارنا، مدد کرنا، خرچ کرنا، رونا، مسکرانا، یہ سب کیا ہے؟ کام ہے، یہ فعل ہیں۔ جب یہ ہوں گے تو ان کو کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا۔ اگر ان سب افعال کا کرنے والا معلوم ہو، یعنی پتہ ہے کہ کس نے کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، یعنی فعل معلوم ہے۔ معروف بھی کہتے ہیں اس کو، معلوم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کام ہوا لیکن اس کے کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، کھانا کھایا گیا، کس نے کھایا کوئی پتہ نہیں، مدد کی گئی، کس نے کی پتہ نہیں ہے، تو جو معلوم نہ ہو، جس کام کے ہونے کے بعد کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو، تو وہ ہوتا ہے فعل مجہول۔ اب یہاں پر جو مثالیں دی گئی ہیں، جاء زید، فعل معروف کی مثال، وہ آیا، وہ کون آیا؟ زید آیا، تو زید آیا، پتہ ہے وہ آیا، تو اب یہ فعل معروف ہے۔ سرق متاع، متاع چوری ہو گیا، سامان جو ہے وہ چوری ہو گیا۔ اب چور کا پتہ نہیں ہے، کام تو ہو گیا ہے، کام ہو گیا ہے، لیکن اس کام کو کرنے والے کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ لہذا جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو وہ فعل معروف، جس فعل کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول کی طرف ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جس کام کی نسبت اس واقعہ پر ہو، جو کام ہو گیا، کیا گیا، یعنی مفعول، جس پر کام واقع ہوا، وہ فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، جس پر کام واقع ہوا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول۔ فعل لازم اور فعل متعدی۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں
فعل معروف ہو یا فعل مجہول ہو، فعل معروف اور فعل مجہول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کا تقاضا کرے، کام کرنے والے کا تقاضا کرے، وہ فعل لازم ہے، یعنی جسے صرف فاعل کی ضرورت ہو۔ جیسے جاء زید، اس فعل کو زید کی ضرورت تھی، فعل معروف ہے تو یہ فعل لازم ہے۔ اور جو فعل متعدی ہے، فعل متعدی وہ ہوتا ہے جسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو، جس پر کام واقع ہوا اس کی بھی ضرورت ہو، وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ فعل لازم کی مثال جلس زید، زید بیٹھا، ٹھیک ہے بھی بیٹھ گیا زید۔ اب یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ یہ فعل کی وہ قسم ہے جس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمع، اس نے سنا۔ کس نے سنا؟ اب اس کے ساتھ کس کی ضرورت ہے؟ جس نے سنا ہے، یعنی فاعل کی ضرورت ہے۔ سمع شفیق، شفیق نے سنا۔ سمع زید، سمع رسول، سمعت عائشہ، عائشہ نے سنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہاں پر کس کی ضرورت ہے؟ جس کو مار پڑی اس کی بھی ضرورت ہے، مفعول بھی کی بھی ضرورت ہے۔ ضرب شفیق، شفیق نے مارا، ضرب شفیق، تو شفیق نے کس کو مارا؟ کس کو مارا پتہ نہیں ہے، کام ہو گیا، کام کرنے والا بھی معلوم ہے، واقع کس پر ہوا ہے؟ فعل متعدی جو ہے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ فعل متعدی کہتا ہے کہ جس پر کام واقع ہوا ہے اس کو بھی لازم لاؤ، جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے وہ بھی عبارت میں شامل کرو، وہ بھی جملے میں آئے، وہ بھی کلام کا حصہ بنے، پتہ چلے کہ کس کو مارا۔ مفعول بھی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو مفعول بھی تقاضا کرتا ہے، جو فعل متعدی ہے وہ تقاضا کرتا ہے مفعول بھی کا، یعنی جس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس کا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی۔ ضرب، اس نے مارا۔ ضرب شفیق، شفیق نے مارا۔ کس کو مارا؟ ضرب شفیق عائشہ، شفیق نے عائشہ کو مارا۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ کس کو مارا؟ تلمیذن، زید نے شاگرد کو مارا۔ ادب سکھانے کے لیے، تعظیم کے لیے مارتے نا استاد، لیکن ادب سکھانے کے لیے مارنا ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات ایڈ کروں گا، بعض اساتذہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے ہوئے طلباء کو مارتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے، آپ سے کلام الہی سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اسے سمجھائیں، سکھائیں، پڑھائیں۔ وہ پڑھ رہا ہے، اسے سبق نہیں آ رہا تو آپ اس کو مار پیٹ رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کو قرآن آتا تو وہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ پڑھنے کے لیے آتا ہی کیوں؟ اسے نہیں آتا تبھی تو استاذ کے پاس آیا ہے۔ اب استاذ کا کیا حق ہے کہ اسے بٹھائے، سمجھائے، پڑھائے، یاد کروائے؟ لیکن استاذ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، بہت غلط کرتا ہے۔ جو استاذ قرآن کے طالب کو مارے، شاگرد کو سبق نہ آنے پر مارے، وہ غلط کر رہا ہے۔ اس بچے کو سبق نہیں آتا تھا، اس کو قرآن سمجھ نہیں تھی، قرآن کی سمجھ ہوتی تو وہ آپ کے پاس پڑھنے ہی نہ آتا۔ اب حق یہ ہے، اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی آپ بٹھاؤ اور اس کو سمجھاؤ۔ 5 منٹ میں نہیں سمجھتا تو آدھے گھنٹے میں سمجھ جائے گا۔ ایک بار اسے سمجھ نہیں آ رہی، 2 بار سمجھانے سے سمجھ جائے گا۔
ہاں ادب سکھانے کے لیے ماں باپ بھی ماریں تو جائز ہے اولاد کو، استاذ نے بھی ادب سکھانے کے لیے مارا ڈانٹا تو یہ شرعاً اس میں پھر حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی مارنا کوئی حد کا ہو، یہ مارنا نہ ہو کہ اس پر نشان پڑ جائیں، ایک ڈانٹ کی طرح مارنا ہو، جیسے مثلاً ایک صرف اس میں جھڑک ہو، ڈانٹ ہو، ضرب نہ ہو، چوٹ نہ لگے، بچے کو ضرب کا نشان نہ بنے، دل سے نرمی سے مارے اور اس کو دکھائے کہ گویا اس کو یہ زور سے مارے گا اگر دوبارہ اس نے کوئی حرکت کی تو شاگرد کے دل میں غلط کام سے بچنے کے لیے ایک ڈر بیٹھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ بچے کو اتنا مارے نشان پڑ جائیں، تو ایسے اساتذہ کو جو ہے عقل سے کام لینا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے رب عز و جل سے کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے اس کے پاس آیا اور ہے بھی ابھی چھوٹی عمر میں بچہ ہے، اس پر کوئی چیز فرض یا واجب بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو مار مار کر پڑھا رہے ہیں، ادھ مرا کر دیتے ہیں، بعض استاذ ایسا مارتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے اساتذہ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اس طرح کے اساتذہ مارے مارے پھرتے ہیں، کہیں ایک پڑھانے کے لیے بھی نہیں بیٹھتے، وہ اللہ انہیں کسی ایک جگہ ٹھہرنے ہی نہیں دیتا، جب یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اللہ کے راہ کے مسافر کے ساتھ یہ بے ادبی کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، وہ تو اللہ کی راہ کا مسافر ہے، آپ کو تو اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اسے سمجھانا چاہیے قرآن اور حدیث۔ ہجے کرنا نہیں آتا، قرات نہیں آتی، تجوید نہیں آتی، مخارج نہیں آتے، تو سمجھاؤ پڑھاؤ توجہ سے۔ بہرحال ہم بات کر رہے ہیں فعل متعدی کی، فعل لازم جو ہے اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور فعل متعدی جو ہے یہ مفعول بہ کو چاہتا ہے۔ فعل متعدی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ مفعول بہ بھی ہو، مفعول بہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جیسے سامعہ اس نے سنا تو کس نے سنا، یہ چاہتا ہے کہ جو سنا ہے جس نے وہ بھی چاہیے۔ سامعہ شفیق، شفیق نے سنا، تو مفعول بہ کون ہوا؟ شفیق۔ تو اب اس میں جو ہے فعل متعدی کی مثال بھی یہاں دی گئی کہ فعل متعدی نصر زید ضعیفا، نصر زید، زید نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ کس پر یہ مدد کا فعل واقع ہو رہا ہے؟ ضعیفا، کمزور کی مدد کی۔ تو اب کمزور جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے۔ فعل متعدی مفعول بہ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ مفعول بہ کا لانا لازم ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز نیچے یعنی چلتے ہیں، فعل متعدی کی اقسام۔ فعل متعدی کی 3 قسمیں ہیں۔ فعل متعدی کی 3 نہیں 4 اقسام ہیں۔ تو دراصل یہ بچوں کے لیے ابتدائی بک ہے درس نظامی کی، تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھانے کی شاید نیت ہو، ارادہ ہو، اس لیے 3 اقسام یہاں پر لکھ دی ہیں۔ تو میں 4 عرض کر دیتا ہوں، چاروں آپ نے سمجھنی ہیں، چاروں اقسام آپ نے یاد کرنی ہیں۔ فعل متعدی کی 4 اقسام ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 اقسام۔ اور یہ متعدی اسم فاعل کا صیغہ ہے، متعدی خود کیا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ۔ تعدی یا تعدی تعدیا فہو متعدیا، یہ ویسے ہی میں نے ضمناً عرض کر دیا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، وہ فعل متعدی جس کا ایک مفعول بہ ہو۔ اکرمت زیدن، اکرمت میں نے تعظیم کی، میں نے اکرام کیا زید کا۔ پہلی قسم اس کی کیا ہے کہ اس کا ایک ہی مفعول ہو، یعنی جس فعل متعدی کو ایک مفعول بہ کی ضرورت ہو۔ اب اس میں کتنے مفعول بہ ہیں؟ میں نے اکرام کیا، کس کا اکرام کیا؟ زید کا، تو ایک ہی مفعول بہ ہے، اکرمت زیدن، میں نے زید کی عزت کی۔ تو اکرمت کیا ہے؟ یہ فعل ہے،
تو جو ضمیر متصل ہے اس میں یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. میں نے اکرام کیا. کس کا اکرام کیا جی؟ زید کا اکرام کیا. تو اب یہ فعل متعدی کی وہ قسم ہے جس میں ایک مفعول بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ضرب زید غلاما، زید نے مارا کس کو؟ غلام کو. ضرب خالد تلمیذا، خالد نے مارا شاگرد کو. نصر شفیق عائشہ، شفیق نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ عائشہ کی. یعنی یہ وہ قسم ہے اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی. اس کو فعل متعدی بیک مفعول بھی کہتے ہیں. فعل متعدی بیک مفعول، ایک مفعول بھی والا فعل متعدی. فارسی کی کتب میں ایسا ہے. فعل متعدی بیک مفعول، ایک مفعول بھی والا فعل متعدی. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کو دو مفعول بھی کی ضرورت ہو، لیکن اس کو کبھی کبھار ایک مفعول بھی مل جائے تو بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے. دوسری قسم جو ہے اس میں دو مفعول بھی آتے ہیں، مفعول بھی دو ہوتے ہیں. وہ فعل متعدی جس کے دو مفعول بھی ہوں، جیسے اعطیت زیدا قلما، میں نے دیا زید کو قلم. تو قلم دیا، قلم پر بھی فعل واقع ہوا، یہ بھی مفعول بھی. زید یہ بھی مفعول بھی. اعطیت زیدا اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا تو بھی کام چل جاتا ہے، یعنی ایک مفعول بھی سے بھی کام چل جاتا ہے کہ میں نے زید کو دے دیا. قلم جو تھا وہ میں نے جو چیز بھی دی اس کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اعطیت زیدا، میں نے زید کو دے دیا. تو ایک مفعول بھی کے ساتھ بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے. وہ فعل متعدی جس کے دو مفعول بھی ہوں لیکن ایک پر بھی گزارا چلا لے، وہ فعل متعدی بدو مفعول کہلاتا ہے. کون سا؟ جس میں دو مفعول بھی ہوں، متعدی بدو مفعول. تیسری وہ قسم ہے اس کی فعل متعدی جس کے تین مفعول بھی ہوں. اچھا، تیسری جو ہے اس کو چوتھی کر لیں گے. وہ فعل متعدی جس کو تین مفعول بھی کی ضرورت ہے اس کو چوتھا کر لیں گے. نمبر 3 پر اس کے آگے وہ فعل متعدی جس کے دو مفعول بھی ہوں، جس کے دو مفعول بھی کی جو فعل متعدی دو مفعول بھی کی ڈیمانڈ کرے اور اس کا ایک مفعول بھی پر گزارا نہ ہو، یعنی بس دو ہی چاہیے اس کو. حالانکہ یہ جو دوسری قسم ہے اس کا ایک مفعول بھی پر گزارا ہو جائے گا، دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے یہ فعل متعدی. لیکن جو تیسری قسم ہے فعل متعدی کی اس میں دو مفعول بھی لازمی چاہیے اور وہ ایک مفعول بھی پر گزارا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہوتے بھی خاص ہیں، اور یہ خاص افعال جو صرف تیسری قسم بنتے ہیں انہیں کہتے ہیں افعال قلوب. جو 2 اور 3 کے درمیان میں ویسے ہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ اس عبارت سے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں اس کو دیکھ کر. لیکن سمجھنا صرف یہ ہے کہ دوسری وہ قسم ہے جس میں دو مفعول بھی ہوں اور ایک پر بھی گزارا ہو سکتا ہے. تیسری وہ ہے جس میں دو مفعول بھی ہوں اور ایک پر گزارا نہ ہو، بس دونوں لازم چاہیے، دو مفعول بھی لازمی اسے چاہیے. وہ تیسری قسم اس کی ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ہیں خاص افعال قلوب انہیں کہتے ہیں. قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں. یہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں، میں گنوا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں. علمت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأیت، وجدت، دریت، جعلت. یہ تقریباً 9 بنیں گے. ٹھیک ہے؟ ان کا تعلق قلوب کے افعال سے ہے.
قلوب کے افعال سے، یہ ہمارے جسمانی اعضاء ہیں نا، جو جوارح کون سے ہیں؟ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، منہ، یہ سب کیا ہے؟ جوارح۔ افعال قلوب وہ افعال کہ جن کا ان کے ساتھ، یعنی ان جوارح کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ جیسے علمت، میں نے جانا، اب کس سے جانا؟ ناک سے جانا یا منہ سے یا آنکھ سے یا کان سے؟ ہاتھوں سے جانا یا پاؤں سے؟ نہیں، دل سے جانا۔ جاننے کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ گمان کرنے کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ خیال کرنے کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ یعنی یہ افعال قلوب ہیں جن کا تعلق جوارح کے ساتھ نہ ہو، اور یہ جو خاص افعال قلوب ہیں یہ فعل متعدی کی تیسری قسم ہے، اور یہ فعل متعدی دو مفعول بھی چاہتا ہے۔ جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے جانا زید کو، وہ فاضل ہے، وہ فاضل ہے۔ تو اب صرف علمت زیدن کہا جائے کہ میں نے جانا زید کو، کیا جانا؟ کہ زید چور ہے، زید حکیم ہے، زید کون ہے؟ حاکم ہے، محکوم ہے، افسر ہے، ملازم ہے، سیٹھ ہے، مزدور ہے، کون ہے زید؟ تو اس کے لیے دونوں لازم ہیں، ایک تو زید مفعول بھی ہو گیا، اور دوسرا آگے لازمی چاہیے کہ کیا جانا آپ نے زید کے بارے میں؟ تو اب زیدن فاضلا، زیدن فاضلا، زید فاضل ہے، یہ میں نے جانا۔ حکیم ہے، حکیمن، زید حکیم ہے، میں نے یہ جانا۔ تو جاننے کا تعلق دل سے ہے، تو یہ فعل متعدی جو ہے، جو افعال قلوب سے خاص تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے دو مفعول لازم چاہیے، ایک تو زیدن بھی چاہیے، فاضلن بھی چاہیے۔ حکیمن ہے، حکیمن آگے آنا ہے تو حکیمن لکھ دو، سارقن آنا ہے تو سارقن لکھ دو، چور ہے۔ تو جو بھی، یعنی دو مفعول بھی۔ علم تو کیا ہے؟ فعل، تو ضمیر متصل جو اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی اول، فاضلن مفعول بھی دوم۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ یعنی اس کے لیے دونوں مفعول بھی ضروری ہیں، ایک پر گزارا نہیں چلے گا، دونوں لازم ہیں۔ اور جو دوسری قسم ہے اس کے لیے اگر دو مفعول بھی تو ڈیمانڈ کرتا ہے فعل متعدی، لیکن اگر ایک بھی آ جائے تو اس کو کافی ہے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تیسری وہ فعل متعدی کی قسم ہے جس کے تین مفعول بھی ہوں، جیسے اخبرت زیدن بکرن عالمن۔ اب یہ فعل متعدی جو ہے تین مفعول بھی چاہتا ہے، یا یوں سمجھے یہ وہ قسم ہے کہ فعل متعدی تین مفعول بھی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرے ساتھ تین مفعول بھی ہوں، تو پھر بات آپ کی مکمل ہوگی۔ مفعول بھی کس کو کہتے ہیں؟ مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل فعل واقع کرتا ہے، کام کرنے والے کا کوئی کام واقع ہوتا ہے۔ اور یہ جو تیسری قسم ہے نا، یہ بھی خاص ہے، ہر فعل نہیں بن سکتا کہ جس کے ساتھ تین مفعول بھی آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جو چوتھی قسم ہے، اس کو ہم چوتھی قسم کہیں، وہ فعل متعدی جس کے تین مفعول بھی ہوں، یہ بھی خاص ہے۔ اور کون کون سے افعال ہیں ان کے ساتھ؟ صرف یہی 7 افعال آئیں گے، اعلم، ارا، انبأ، اخبارا، خبارا، نبأ، حدثا، 7 ہوں گے۔ تو یہ 7 بنتے ہیں، یہ فعل جہاں بھی آئیں گے تو ان کو 3 مفعول بھی کی ضرورت پڑے گی، اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدثا۔ جیسے اس کی مثال بھی یہاں دی گئی ہے سمجھانے کے لیے، اخبرت زیدن بکرن عالمن۔ اخبرت میں نے خبر دی زید کو، بکر عالم ہے۔ اب زید کو خبر دی ہے تو زید پر بھی فعل واقع ہو رہا ہے، بکر کو خبر ملی ہے تو بکر پر بھی فعل واقع ہو رہا ہے، اور عالمن ہے تو یہ بھی ایک، یعنی اس پر بھی فعل واقع ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، عالمن جاننے والا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟
اخبر فعل، تو ضمیر فاعل، اخبر تو، زیدن مفعول به اول، بکرن مفعول به دوم، عالمن مفعول به سوم۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آگے فعل کا عمل، فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فعل معروف کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں فعل معروف فاعل کو، اور جو فعل مجہول ہوگا ظاہر ہے اس کے بعد نائب فاعل ہی آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ رفع۔ اس کے علاوہ یہ دونوں فعل درج ذیل 6 اسماء کو نصب دیتے ہیں، اور یہ 6 اسماء کون کون سے ہیں؟ مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ۔ یہ مثالوں کے ساتھ پڑھتے چلیں۔ مفعول مطلق، قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا۔ اب یہ قیامن کیا ہے؟ اس کا ہم معنی ہے مفعول مطلق ہے۔ نصر زید نصرا، زید کی مدد کی گئی، نصرا مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مثالیں مفعول مطلق کی ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ اس کے ہم معنی ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فاعل کو حالت رفع دی، زیدن زیدن۔ مفعول فی، صام بکر یومن، بکر نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ اب یہ مفعول فی ہے کہ اس میں وقت یا جگہ کا ذکر ہو، مفعول فی جگہ کا معنی ظاہر کرے، تو یومن زمانہ جس میں ہو، یعنی یہ اس میں زمانہ ہے کہ بکر نے ایک دن کا روزہ رکھا۔ اخذ سارق لیلا، چور پکڑا گیا رات میں۔ یہ مفعول فی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے اس نے اپنے فاعل کو، فعل معروف نے فاعل کو رفع دی، یہاں بھی فعل معروف نے فاعل کو رفع دی، اور یہاں فعل مجہول نے نائب فاعل کو رفع دیا، اور اس فعل مجہول نے بھی نائب فاعل کو رفع دیا حالت رفع میں، سارقن۔ نمبر 3 مفعول معہ، جاء البرد والجبات، سردیاں آئیں ساتھ جبے کے، تو یہ مفعول معہ ہے۔ رؤی الاسد والشاة، شیر دیکھا گیا بکری کے ساتھ، والفیل ہوتا تو ہاتھی کے ساتھ شیر دیکھا گیا۔ چوتھی مفعول لہ، قام زید اکراما، زید کھڑا ہوا کس لیے؟ تعظیم کے لیے، تو مفعول لہ ہے۔ ضرب خالد تادیبا، خالد نے مارا ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ فعل معروف اور یہ فعل مجہول، آگے فاعل اور نائب فاعل کی مثالیں یہاں آ رہی ہیں، دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ جاء زید راکب راکبا، زید آیا سوار ہو کر، یعنی سواری کی حالت میں آیا، تو یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس کا حال بیان ہو رہا ہے، زید کی حالت بیان ہو رہی ہے، زید کا حال بیان ہو رہا ہے۔ نصر زید فقیرا، زید کی مدد کی گئی فقیر ہونے کی حالت میں، وہ فقیر تھا۔ تمجیز کیا ہے؟ طاب زید نفسا، وہ زید اپنے آپ میں خوش ہوا۔ زید زید علما، زید کے علم میں اضافہ کیا گیا، تو یہاں کیا تھا؟ نسبت میں ابہام تھا۔ فعل متعدی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اچھا، فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے نصر زید امرن، امرن مفعول بھی، اور اس کو اس نے نصب دیا۔ مدد کی، زید نے مدد کی امر کی۔ سبق آپ کا مکمل ہوا، انشاءاللہ اس کی تمرین کے لیے آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناتے ہیں۔ سمجھا کریں، لکھا کریں، یاد فرمایا کریں، طلباء سے شیئر بھی کیا کریں۔